ایک نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے پھر سے، دیٹ از 28th امینڈمنٹ. جی سو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اپنی اسٹریٹجیز پہ ڈیوائس کی ہے؟ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے اس ترمیم میں، ضرورت ہے اس ترمیم کی؟ میں ابھی چیئرمین کا بھی، جو ہمارے گوہر صاحب چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، بانی پی ٹی آئی عمران خان، تو آپ کو پتہ ہے اس سے تو ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو. ان کی سٹیٹمنٹ بھی سن رہا تھا اور دوسری پیپلز پارٹی کے لیڈر کی بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، اور میرے پاس بھی کوئی ایسی انفارمیشن ابھی ڈرافٹ نہیں آیا ہے کہ 28th امینڈمنٹ کا کیا ڈرافٹ ہے. جو اور وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ آفٹر تھاٹ بات ہے کہ ابھی بات کرنا کہ جی اس میں کیا چیزیں ہیں. اگر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ کو نہیں مان رہے. ہم تو اس اسمبلی پہ بھی کویسچن ہے کہ یہ اسمبلی بھی عوام کا مینڈیٹ نہیں، 47 کی اسمبلی ہے. تو اگر آتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ بتائیں گے کہ کون سی باتیں اس میں آ رہی ہیں. ایک دو باتیں جو میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا اور بطور پولیٹیکل اپنا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں نا، ملک کے لیے اچھی بات کرنی چاہیے. اگر کوئی بات کہتا ہے کہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی جس طریقے سے پاور ڈیوالو ہوئی تھی اس امینڈمنٹ، کون سی 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا یہ تھا کہ آپ نے فیڈرل کے جو مین سبجیکٹ تھے وہ اٹھا کے ڈیوالو کر دیے پروونس پہ. اب لڑائی یہ شروع ہوگی، ایک تو NFC ایوارڈ ہے، وہ بھی آپ صوبوں کا، ہر صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حق پورا نہیں مل رہا. لیکن میرا ورژن یہ ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے صوبوں کو حق ملنا چاہیے، دوسری بات ہے کہ فیڈریشن کے اوپر بھی برڈن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو محکمے کنکرن لسٹ میں فیڈرل کے پاس ہونے چاہیے، صوبے اس میں اپنے آپ خود معاہدوں میں جائیں اور جو اس کے اوپر ڈیٹ ہے اس پہ آپ فیڈرل حکومت کو برڈن کر دیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو فیڈرل حکومت کا سبجیکٹ ہے، جو محکمے فیڈرل کے پاس ہونے چاہیے، یہ یونٹی وہ وہاں ہونے چاہیے. تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ساری پارٹیوں کو بطور پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے. کسی کو انا کا مسئلہ نہیں کہ ہاں کہ اگر جو، یہ تو بڑی حیران کن بات کر رہے ہیں آپ، کہ مطلب آپ ایک کنڈیشنل بات کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں ہوئیں 28 میں تو آپ سپورٹ کریں گے، اس میں اگر 18th امینڈمنٹ کو کہیں نہ کہیں رول بیک کرنے کی یا کچھ کلاسز اس کی ریورس کرنے کی بات ہوئی، وہاں پر بھی آپ لوگ سپورٹ کریں گے. یہی کر رہے ہیں نا گفتگو، کچھ صوبے محکمے اگر صوبوں سے لے کے واپس وفاق کے پاس آ جائیں. میں نے بطور آپ کو کہا کہ بطور پاکستانی، بطور اسٹوڈنٹ آف لا، بطور اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، اور اس ملک، دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ لوکل باڈیز جو ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن کی نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. کہ اگر لوکل باڈیز ہوتی ہیں تو وہ رسپانسیبل ہوتی ہیں، عوام کے نچلے لیول تک طاقت چلی جاتی ہے، تو وہ ملک کے لیے اگر کوئی بہتری کے لیے چیز ڈسکس کرنے میں کوئی حاجت نہیں. لیکن میں نے پہلے کویسچن بتا دیا ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں 26th امینڈمنٹ پہ، 27th پہ، اور یہ اگر صوبوں کے درمیان ڈسٹربنس ہوتی ہے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا. اور اسمبلی کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسمبلی کے بارے میں ہمارے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں انہی کو بتا رہے ہیں، یہ بھی ہم حکومت کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو جو الیکشن ہمارا ہوا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو آج ہماری ہم نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اس عوام کی. ٹھیک ہے، ٹھیک، رائٹ. اچھا، کچھ خبریں ایسی بھی اسلام آباد میں اڑ رہی ہیں، مستقل چل رہی ہیں، اور ان خبروں کو اب ایک زبان بھی دے دی ہے، کم از کم پیپلز پارٹی نے دے دی ہے. ان کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ندیم افضل چند، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سال عمران خان رہا ہو جائیں گے. اسلام آباد میں خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں. تو کیا ایسی کوئی آپ لوگوں کے پاس خبر، کوئی سنگن، کچھ اڑتی معاملات پہنچے؟ سوشل میڈیا کے اوپر کبھی رانا ثناء اللہ کا بیان آ جاتا ہے، کبھی ان کا بیان آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کوئی ڈیل، یہ ہم بھی سنیں. دیکھیں کہ جس آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود جو ایک جیل اتھارٹیز اور ہمارے درمیان کنسنٹنگ آرڈر پاس ہوا 24 مارچ 2025، اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہو رہی. ایون دین بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی. ایون دین اب تو صفدر، جو سلیمان صفدر، جس کو عدالت نے باقاعدہ اجازت دی، اس کی ملاقات نہیں ہو رہی. اس کو پاور آف اٹارنی جو ہم نے ابھی آرڈر غیر مسترجین درخواستیں ہیں القادر میں، اس کے لیے ہم نے اپیل فائل کرنی، اس کے وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے. تو میں آپ کو کیسے بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کے امکانات ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے منہ سے سن رہے ہیں تو اچھا ہے کہ عمران خان، مجھ سے سن رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا، آپ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، اسلام آباد میں تو یہ بہت پکی افواہ جو ہے، پکی تو خیر اسلام آباد میں بہت زیادہ یہ افواہ اڑ رہی ہے. دیکھیں عمران خان رہا ہونے والے ہیں. غریدہ ایک بات ہے کہ ہمارا کام ہے، ہم بیلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ.
آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی پہ. ہمارے پاس کورٹ کا رستہ ہے, ہم اس میں جا رہے ہیں. اگر کورٹ دروازے بند کر دے تو یعنی کہ آپ کو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی عمران خان کے رہائی کی؟ ہم کہتے آپ ہیں کے کہ خیر خواہوں کا نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی عمران خان کے رہائی کی؟ مجھے کیسوں میں آج کیس لگ جائیں عمران خان کے کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے القادر بھی اپنا ختم ہوا تھا, عدت کیس بھی آپ کے سامنے, سائفر بھی ختم ہوا. تو اب تو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے کیس نہ لگا کے اس کو انلیگل کنفائنمنٹ میں, اور ایک جو سزا ہوئی نہیں ہے آپ نے اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن عمران خان کو رہا تو ہونا چاہیے, کیونکہ عمران خان کے خلاف کیس ایسے نہیں ہیں. پھر عمران خان کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ سولیٹری کنفائنمنٹ تو نہیں ہے, بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ ہر ہفتے کروائی جاتی ہے, تو یہ سولیٹری کنفائنمنٹ تو نہ ہوئی نا, بیٹوں سے بھی بات کروائی جاتی ہے. تب ملاقات کروائی ہے. سر یہ جو عدالت میں رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس کے مطابق تو جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ ہر ہفتے ملاقات کروائی جاتی ہے. غریدہ آپ کو ایک بات اور بھی کرنی چاہیے کہ میں آپ کے پروگرام میں اگر آ کے بیٹھا ہوں, آپ یہ بھی بتائیں کہ عمران خان سے 4 مہینوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کسی آدمی کی ملاقات نہیں. تو وہ تو چلو جیل دونوں پریزنر ہیں نا, وہ تو دونوں پریزنر ہیں. پریزنر سے ہٹ کے آپ نے جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں جو سر فیملی کا تو یہ پرابلم ہے نا کہ فیملی تو سیاست پہ باتیں شروع کر دیتی ہے نا, اسی لیے بشرا بی بی کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں. اچھا سلیمان صفدر سیاست پہ سلمان صفدر سے وکیلوں کی ملاقات ہونی چاہیے. وکیلوں کی میری ملاقات نہیں ہو رہی, میں ان کا سپوکس پرسن ہوں. اب تو گوہر کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی, تو کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی. تو آپ کے ساتھ ہم کیا شیئر کریں؟ وکلا کو جیل انتظامیہ پھر کیا کہتی ہے کہ کیوں ملاقات 28ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, تو کیا ایک جو پارٹی کا لیڈر ہے جس کی وجہ سے پارٹی جیتی ہے, اسمبلیوں میں بیٹھی ہے, جس کی وجہ سے سنبل کا نشان بھی چھینا گیا, اس کے باوجود بھی لوگ جیتے ہیں, تو اگر جو اس ٹائم جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے ہم اس سے بات نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ لیکن سر رائٹلی یا رانگلی عمران خان اس وقت مجرم ہے نا, کنوکٹڈ ہیں, تو ان سے ملاقات یہ تو آپ کا کہنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا رائٹلی اور رانگلی, میں نے پہلے یہ بات کی, آپ نے شاید وہ الفاظ مس کر دی. سر چاہے غلط ہے چاہے درست ہے, لیکن وہ اس وقت ہیں تو کنوکٹڈ نا ان دا آئی آف دی لا. میں تو رانگلی کہوں گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے. بے شک آپ کہیے کیونکہ آپ کا ضرور ایفیلیشن ہے. نہیں ایفیلیشن کی بات نہیں ہے, لیکن میں بات یہ ہے بطور وکیل مقدمات کو بھی دیکھ رہا ہوں. ایک کنوکٹڈ پھر سیاست تو نہیں کر سکتا نا. اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ایک جج جو ہے وہ کیس سننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر آپ کیا ایک عام آدمی جو جیل میں پریزنر ہے, یہ تو اس کا بھی رائٹ ہے کہ اس کا پاور وکیلوں کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ کیا جیل انتظامیہ آپ سے کیا کہتی ہے کہ کیوں ملاقات نہیں ہو رہی, وجہ کیا؟ ہم جاتے ہیں ہر ٹیوزڈے کو جاتے ہیں, ہر تھرسڈے کو جاتے ہیں. آپ کو ٹیوزڈے کو 2 کلومیٹر دور ناکے ہوتے ہیں. اس کے بعد اب تو اس دفعہ تو ہمیں انہوں نے پورا وہ کیا ہوا تھا کہ چکری تک اور پورا کچہری چوک تک سارا بند کیا ہوا تھا, جس طریقے سے ادھر 144 بھی لگا دیا, اور کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آیا. تو پھر ہمارے پاس ایک آپشن ہے, لیکن ہمیں آپ کے پروگرام سے یہ بات بھی پہنچی ہے, ہمارے اوپر الزامات تو بہت ہیں نا کہ ہمیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. ہم تو خیر وکیل ہیں, ہم جاتے ہیں اس طریقے سے, سارے لوگ اس طرح جاتے ہیں, لیکن اگر ہم کنٹیمپٹ بھی لگاتے ہیں ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم آ کے عدالت کو کہیں کہ جی آپ کے آرڈر کو نہیں مانا جا رہا ہے, آپ کے لارجر بینچ کے آرڈر کو نہیں مانا, وہ میری کنٹیمپٹ جو ہے وہ نہیں لگتی, اس کے اوپر میں ارلی ہیرنگ لگاتا ہوں وہ نہیں لگتی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیل مینول میں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کا علاج کروا دیں, اب تو اتنے تک بات آ گئی, باقی تو چھوڑیں, آپ نے سولیٹری اس کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں رہا؟ 80% اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے, ڈاکٹر خود بتا چکے ہیں. آپ رات کی سیاہی میں عمران خان کو لے کے آتے ہیں, تو آپ لے آئیں, اس کی ایک بہن کو زیادہ دے دیں, اس کے وکیل کو دے دیں, اور اس کے ڈاکٹرز کو دے دیں. لیکن سلمان صفدر ملے تھے نا, سلمان صفدر نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ جب وہ مطمئن ہے اپنے علاج سے, ان کو نظر آ رہا ہے, اور اس کے بعد ان کے کنسنٹ سے جو ہے ان کے کنسنٹ سے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. صفدر نے یہ کہا کہ میں خان صاحب کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا اس آنکھ سے سائے کی طرح آپ نظر آ رہا ہے. بعد میں کہا رپورٹ سبمٹ کروانے کے بعد کا دوبارہ میں بتاتا ہوں آپ کو, جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں ایسی بات نہیں کی, شاید وہ کیونکہ آپ کے پروگرام آپ کو شاید 2 ایونٹس کا نہیں پتا, ایک فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ بھیجا سپریم کورٹ نے, جو رپورٹ آئی تھی اچھا دوسرا سن لے نا, دوسرا بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جس میں اس نے جا کے کہا کہ مجھے وکالت نامے اور مجھے بی بی بشرا سے ملنے میں اسی کی بات کر رہی ہوں. ہاں تو اس میں نا بی بی بشرا پہلی ملاقات کے بعد ایک بیانیہ بن گیا نا, پہلے رپورٹ کے بعد ایک بیانیہ بن گیا, پھر سلمان صفدر صاحب اپیرنٹلی اس بیانیے کے زیر اثر آ گئے. رپورٹ نہیں, جب رپورٹ بھی آئی تو اس رپورٹ میں بھی جی آیا, اور پھر اس نے کہا کہ جب مجھے بی بی سے ملاقات ہے, کیوں نہیں ملاقات کرائے گی, وہ تو وکیل ہے. اچھا چلو کسی کو اس کی کیا ایفیلیشن ہے, اس کی ملاقات نہیں کرائی گئی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس آدمی کے وکالت نامے تک کیوں نہیں سائن ہونے دے رہے. درست یہ بات ہے. نہیں, وکلا کی ملاقات لازمن ہونی چاہیے, یہ زیادتی ہے کہ وکلا کی ملاقات نہیں کروانی دی جا رہی.